نانا صاحب اس پارٹی میں شامل ہونے کی خوشامدید دیتا ہوں. اور ویسے تو ہونا نہیں چاہیے کہ میں اپنے صوبائی چیئرمین کی تقریر کے بعد بات کروں، لیکن انہوں نے مجھے اجازت دی ہے اور میرے قائد نے بھی مجھے اجازت دی ہے کہ میں کچھ باتیں کروں. اور میں آج جو باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ معنی خیز باتیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. میں اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتا ہوں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں قرآن پاک کی نہ صرف تلاوت کروں بلکہ قرآن پاک پر جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان سے بھی میں فائدہ حاصل کروں اور وہ بات کہوں جو عین قرآن اور سنت کے مطابق ہو. احادیث کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ احادیث کے وقت میں نہ پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تھے اور نہ جبریل امین نے کوئی بات کہی ہے، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس حدیث کو میں مان لیتا ہوں تو وہ میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے. تو اس عقل اپنے دلیل اور علماء کی رہنمائی ضروری ہوتا ہے کہ قرآن میں کچھ ضمانتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ اپنے لیے کی کہ یہ میرا کام ہے. قرآن کتاب مکنون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے. اور کچھ ایسی ہیں کہ کچھ انسان خود اس کا ذمہ لیتا ہے. میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے جو بنیادی طور پر نیشنلسٹ ہے. نیشنلسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین سے عاری ہیں. ہم دین کے مطابق چلیں گے لیکن دین کا کارڈ اپنی سیاست کے لیے غلط طریقوں کے لیے استعمال نہیں کریں. میں ایک واقعہ جو سارے علماء دین جانتے ہیں اس کے بارے میں، خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب ہمارے پیغمبر کے دادا، ان کی چند بکریاں تھیں. جب ابرہہ نے خانہ کعبے پہ حملہ کیا اور ہاتھیوں پہ سوار آئے تو ان کی چند بکریاں تھیں جو وہ بھی ابرہہ نے ضبط کر دی. اور جب وقت آیا تو ابرہہ نے حضرت عبد المطلب نے پیغام بھیجا ابرہہ کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اب ابرہہ اپنے ہاتھی پہ سوار اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ حضرت عبد المطلب اس لیے آئیں گے کہ جی یہ خانہ کعبہ کے کو چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں. تو ابرہہ نے اس کو فوراً بلا لیا. ابرہہ سے جب وہ ملا، اب حضرت عبد المطلب ملے تو انہوں نے ذکر کیا جی کہ آپ نے میری کچھ بکریاں ضبط کی ہیں، میں ان کے لیے آیا. تو ابرہہ نے کہا اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ آپ کعبے کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. تو ابرہہ نے کہا جی کہ کعبے کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ دی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو اپنی بکریاں دے دو. تو ابرہہ نے فوراً اپنی بکری کو دے دی. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھالی. تو
میں کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ حرمین شریفین کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کارڈ کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل دینے والا شخص ہو جاتا ہے۔ ہم نیشنلسٹ ہیں۔ میں آفتاب خان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس زمانے سے جانتا ہوں جس زمانے میں آفتاب خان فوج میں میجر تھے۔ ہمارے خاندانی تعلقات آپس میں رہے۔ اور میرے محترم صوبائی چیئرمین تو عمر میں میرے بچے کے برابر ہے، لیکن میں اس کا احترام کرتا ہوں بلحاظ عہدہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی ذمہ داری خدا نے لی ہے وہ ہم سیاسی طور پر اس کارڈ کو استعمال نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت ہوگی۔ اسی لیے جو سیاسی پارٹیاں اس کارڈ کو استعمال کرتی ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان کے ساتھ شامل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ یہی ایک بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ قومی وطن پارٹی قرآن اور سنت کے مطابق چلنے والی پارٹی ہے، اور قرآن نے صاف کہا ہے کہ تم اپنی قوم کی حفاظت کرو، اور ہماری قوم ہماری وہ سوسائٹی ہے جو سیاسی طور پر ہم آپس میں جمع ہیں، جہاں سے ہم الیکشن لڑتے ہیں، جہاں سے ہم ووٹ لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ تو میں یہی ایک بات معنی خیز بتانا اس لیے چاہتا تھا، ضروری سے سمجھتا تھا کہ ہم اپنے جذبات میں بہہ کر خواہ ان چیزوں میں مداخلت نہ کریں جو حرمین شریفین، جو کتاب مکنون، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اس سے آگے میں کوئی بات زیادہ کرنا بھی نہیں چاہتا۔ باقی آپ لوگ جو ہے بہت دیندار لوگ ہیں۔ اپر اور لوور کوہستان کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں جو میں نے کہا ہے کہ میرے ساتھی جنہوں نے میری اس وقت حفاظت کی کراچی میں جب میری زندگی کو خطرہ تھا، اور میں اسد اللہ صاحب کا مشکور ہوں۔ زمانے قدیم میں سے کہوں گا کہ وہ زمانہ جنہوں نے میری سیاست تباہ کر دی اور جنہوں نے شاید ان کی سیاست کو بھی ٹھیس پہنچائی، ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم رکاب، ہم پیالہ اور ایک ہی کشتی کے سوار لوگ ہیں۔ بہت مہربانی۔